اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں شب ماہ مبارک رمضان ہے اور 7واں جلسہ ہے انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کے زیر اہتمام اس خصوصی سلسلہ وار پروگرام کا، رمضان مبارک کی اہمیت و فضیلت کا یہ 7واں جلسہ ہے۔ اس 7ویں جلسے میں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ ہمارے مہمان ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کے بعد قبلہ و کعبہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب کو بھی خیر مقدم کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر بلانے کا۔ قبلہ، آپ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے کہ آج آپ پھر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز آپ سے اس گزارش کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے فضائل ماہ مبارک رمضان، فضیلت روزہ بیان فرمائیں اور اپنے سننے والوں کے لیے یہ بھی بیان فرمائیں کہ اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ بہتر عمل کون سا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الابدان الصیام۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خوبصورت کلام میں روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور اس کا یہ پہلا عشرہ ماہ مبارک رمضان کی جو بابرکت مہینہ ہے، بفضیلت مہینہ ہے اور ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ جو ہے برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ غالباً یہ جو ہے ان کے اس خطبے میں کہ جو ماہ شعبان کے آخری جمعے میں انہوں نے خطبہ فرمایا تھا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں جنت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور خداوند عالم سے یہ دعا کرو کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور کہیں تمہارے لیے جنت کے دروازے بند نہ ہو جائیں۔ اور اللہ اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اے روزہ دارو، تم اپنے لیے دعا کرو کہیں جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھل نہ جائیں، یعنی تم اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کے دروازے اپنے اوپر کھولے رکھو اور اپنی بدعملی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھول دے جائیں۔ پھر فرمایا کہ شیاطین زنجیر میں اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا کرو کہ وہ شیاطین تم پر مسلط نہ ہو جائے۔ جی، پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ قول، یہ فرمان رسول اللہ نے فرمایا تو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، اس مہینے میں بہترین اور افضل عمل کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس مبارک مہینے میں جی، بہترین اور افضل عمل عمل کیا ہے؟ تو میں رسول اللہ کے ہی فرمان سے اس کا جواب بھی دیتا چلوں۔ تو جب امیر المومنین نے سوال کیا کہ بہترین اور افضل عمل کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا: یا ابوالحسن،
اس مہینے کا بہترین عمل تقوی اور پرہیزگاری ہے، سبحان اور جو مقصد روزہ بھی ہے، فلسفہ روزہ اگر آپ اس آیت کریمہ جس میں فرضیت روزہ کا ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہاں پر بھی جو روزے کے فرض ہونے کا جو مقصد آیت کریمہ بیان کر رہی ہے وہ یہی ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگاری روزے کا بھی مقصد ہے، اور بہترین عمل بھی اس مبارک مہینے کے اندر یہی روزہ ہی ہے۔ قبلہ شب ہفتوں میں ماہ مبارک رمضان ہے، اس شب کی اس روز کے بھی کچھ خاص اعمال ہوں گے، آپ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے اس مبارک روز کے اور شب کے بھی اعمال ہیں، جیسے سلسلہ وار گزشتہ شبوں کے اعمال پیش کیے گئے ہیں کہ کتاب الوسائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اس شب غسل کرنا مستحب ہے، اور اس رات 4 رکعت نماز ہے، جس کا طریقہ یوں ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے، سورہ قدر کی، اور اس کا بے حد ثواب ہے کہ خدا اس شخص کے لیے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے جنت میں سونے کا ایک محل تعمیر کرواتا ہے، سبحان اور اس طرح کہ وہ اللہ کی امان میں رہے گا، یعنی جو اس شب میں یہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز بجا لائے گا۔ اور اس کے علاوہ دعائیں ہیں جو ہر شب سے مخصوص ہیں، انہیں بھی پڑھا جائے کہ جو اس کے اعمال میں وارد جی ہیں۔ قبلہ یہی پوچھنا چاہوں گا، یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس شب ہفتم کی جو مخصوص دعا ہے اس دعا کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ جی ہاں، جیسے گزشتہ ایام کی یعنی ہر ماہ رمضان کے ہر دن کی دعا ہے، اسی طریقے سے اس 7ویں روز کی بھی دعا امام علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، کہ بار الہ پروردگارا اس دن اور اس مہینے میں روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے ہم لوگوں کی مدد فرما، یعنی ہم جو روزہ رکھنے والے ہیں ہمارے روزہ رکھنے میں اور روزے میں اور نماز میں ہماری جو ہے وہ مدد فرما۔ پھر فرمایا کہ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفْوَاتِهِ وَآثَامِهِ، کہ خدایا اس دن اور اس ماہ میں مجھے اس کے جو لغز زبان کی جو لغزشیں ہیں اور جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے مجھے جو ہے بچائے رکھ، محفوظ رکھ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَرْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ بِتَوْفِيقِكَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ، کہ خدایا مجھے ہمیشہ اپنے ذکر اور اپنے یاد میں مشغول رکھ، اور میری زبان کو لغزشوں سے محفوظ کر، اور اپنی توفیق سے اے گمراہوں کی رہنمائی اور ہدایت کرنے والے مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں ان گناہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ یہ مبارک دعا ہے کہ جو اس دن کے لیے مخصوص جو مختصر دعائیں ہیں ان میں سے اس کے بھی کچھ دروس جو ہمیں اس دعا سے ملتے ہیں، جی جو سبق ہمیں اس دعا سے ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز اور روزہ بجا لانے کے لیے خدا کی جو ہے مدد طلب کرنا، کہ جب تک کہ اس کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی تو وہ حقیقی روزہ جو اس کا مطلوب ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ دوسری چیز جو اس مختصر سی دعا سے ہمیں بطور درس ملتی ہے وہ ہے زبان کی لغزش اور گناہوں سے دور رہنا۔ قبلہ زبان کی لغزش کی بات ہوئی، دعا کے سلسلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ دعا میں یہ مجھے زبان کی لغزشوں سے محفوظ فرما، خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ قبلہ ہم جاننا چاہیں گے یہ زبان کی لغزشیں کیا ہیں اور ان زبان کی لغزشوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں زبان کی لغزش جو ہے یہ یہاں تک کہ پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جی پاؤں پھسل جائے تو انسان دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے،
لیکن اگر زبان سے غلط بات نکل جائے تو پھر اختیار میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تیر کمان سے اور حرف زبان سے اگر نکل جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا، وقت نکل جاتا ہے انسان کا۔ اور زبان کی مثال جو ہے ایک چمچ کی سی ہے، ایک چمچہ جسے اسے یہ ہم سمجھ لیجیے کہ اگر دل میں ظلمت ہوگی تو زبان سے بھی بری گفتگو نکلے گی، اور اگر دل میں نور ہوگا تو زبان سے بھی پاکیزہ گفتگو ہوگی۔ یعنی جو کچھ اس ظرف قلب میں انسان کے اندر، جو انسان کے دل میں جو کچھ ہے، اس کو نکالنے کے لیے جو چمچہ ہے وہ یہی زبان ہے، یہی زبان۔ لہٰذا اس پر جو ہے قابو رکھنا، اس پہ کنٹرول رکھنا انتہائی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی۔ اور یہاں تک کہ امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ انسان اسی زبان سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ظلمتیں ہیں یا اس کے اندر نور ہے، اس کی معرفت کتنی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت اللسان، کہ تم بات کرو، گفتگو کرو، اسے پہچانے جاؤ۔ انسان جو ہے اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولے گا تو پہچانا جائے گا کہ یہ کیا۔ لہذا زبان کی لغزش، زبان کو حفاظت میں رکھنا اب کس چیز کی ہے؟ جیسے جھوٹ ہے، یہ لغزشیں جو زبان کی، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، جیسے فحش کلامی ہے، بد کلامی ہے، اپنے گفتگو کے اندر اس کے اوپر کنٹرول رکھنا، جیسے غیبت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لغزشی زبانیں کے اندر آتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور خاص کر روزے کے اندر، کیونکہ روزے میں تو بہت سی ایسی چیزیں اگر بہتان کسی کے اوپر لگائے گا، اور خاص کر وہ کچھ بہتان تو ایسے ہیں کہ اگر غلط نسبت آئی میں معصومین سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے تو وہ تو روزے کو باطل کر دیتا ہے، وہ تو مبطلات روزہ میں سے بھی بیان کیا گیا۔ لہٰذا زبان کو ان لغزشوں سے دور رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ جو انہوں نے فرمایا کہ انسان کا حسن و جمال و خوبصورتی زبان میں ہے، اور فرمایا زبان انسان کی قدر و منزلت کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے وہ اس کی زبان سے ہی جو ہے وہ پہچانے۔ پھر اس میں فرماتے ہیں کہ انسان کی سلامتی بھی جو ہے زبان کی حفاظت میں ہے، کہ جتنا اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اتنا وہ سالم رہے گا۔ اور انسان کی مشکلات اسی کی، یعنی اسی زبان ہی کی وجہ سے ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ اپنی زبان کو جو ہے محفوظ رکھیں؟ اس کے لیے بھی قرآن مجید میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور احادیث پیغمبر اکرم کی بھی۔ تو اس میں جو چیز جو انسان کی زبان کو ان لغزشوں سے محفوظ رکھتی ہے وہ دائم ذکر الہی ہے، کہ جتنا انسان اپنی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری رکھے گا، انسان ان تمام زبانی لغزشوں سے محفوظ رہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ قرآن مجید کے کہ اے ایماندارو، تمہارے مال اور اولاد تم کو ذکر خدا سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے، یعنی جو ذکر الہی میں کوتاہی کریں گے۔ اور پھر ایک دوسرے مقام کے اوپر جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے، یاد رکھو کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کو تسلی دینے والی ہے۔ بھائی کر کے جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری کی جانب سے کہ آج آپ پھر یہاں تشریف لائے اور ہمارے مہمان ہوئے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے۔ یہ سلسلہ وار پروگرام انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں جاری رہے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین فائدہ حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔